کل ایک بڑا خوفناک، کیونکہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کل ایک بڑا خوفناک حادثہ پیش آیا، فیکٹری میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد ستم یہ تھا کہ جب آگ لگی تو کوئی صرف ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا، اور اوپر جو چھت کا دروازہ تھا اس کو تالے لگے ہوئے تھے۔ کون ذمہ دار ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر وہاں پہ تعمیر تھی۔ دیکھیں، شہر میں غیر قانونی فیکٹریوں کا جال پھیلا ہوا ہے، ہم اس پر پروگرام کریں گے آگے چل کر، لیکن یہ کہ جب فیکٹریاں غیر قانونی چل رہی ہوں اور دروازے بند ہوں اور اندر کارکن کام کر رہے ہوں، جس طرح سے اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کیا ہوا تھا جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تھا، وہاں فیکٹری میں آگ لگی تھی، وہ سینکڑوں افراد جل گئے تھے اور آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ یہاں پر بے بسی کی موت مرے ہیں لوگ، جس طرح سے 17 کارکن جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور کسی کو اس بات کا وہ نہیں ہے، نوٹس نہیں لیتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے علاقے جہاں پر ریزیڈینشل ایریاز میں فیکٹریاں چل رہی ہیں اور اب بھی چل رہی ہیں، اس وقت بھی چل رہی ہیں، اور حکومت کو اس بات کا پتہ، یہی حکومت بے خبری ظاہر کرے۔ تھانے کو پتہ ہے چونکہ بھتہ لیتا ہے، بجلی والوں کو پتہ ہے کیونکہ بجلی دیتے ہیں اور بھتہ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈسٹریل ایریا کے اندر فیکٹریوں کو کے الیکٹرک والے اپنے وہ لگا کر دیں، بجلی لگا کر دیں، ان کو کہیں کہ تم انڈسٹری چلاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پانی ملے اور وہ فیکٹری چلا رہے ہوں؟ یہ اس علاقے میں کوئی پوچھنے والا ہے کہ جہاں پر یہ فیکٹری کو لگی ہے آگ، یہاں کل جس فیکٹری میں آگ لگی ہے اس کے اندر بجلی کیسے جا رہی تھی، گیس کیسے جا رہی تھی، پانی کیسے جا رہا تھا، وہاں پر اس طرح سی چیزیں کس طرح سے جا رہی تھیں، اور کیا حکومت کے ادارے سو رہے تھے؟ ہمارا جو انڈسٹریل ایریا کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا کر رہی تھی، جو وہاں کے ذمہ دار ادارے تھے وہ کیا کر رہے تھے، یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اور جس طرح سے قتل عمد کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے تو ان ذمہ داروں پر بھی ہونا چاہیے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیکٹری کو چیک کریں کہ فیکٹری کے اندر وہ لوازمات موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیکٹری قائم کی گئی ہے، کیا اس کے پاس فیکٹری لائسنس ہے، کیا اس کے پاس فیکٹری کے لیے باقاعدہ زمین کی الاٹمنٹ ہے، اور جس ادارے نے الاٹمنٹ دینی ہے کیا اس نے چیک کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر الاٹمنٹ کے ایک آدمی نے جو ہے فیکٹری بنائی ہے؟ تو ذمہ دار بہت ہیں، سوسائٹی ہوتی ہے، ڈائریکٹر ذمہ داری جو اوپر تک جاتی ہے، حکومت تک جاتی ہے، اور اس کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کے خلاف، یہ آگ کو لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر یہ رہا ہوتے چلے جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کسی کا کچھ نہیں ہوا، وہ چوکیدار پھنسے ہوئے ہیں، یہی کہا جائے گا کہ وہ چوکیدار جو تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بھائی چوکیداروں کی وجہ سے ہوا ہے تو جو فیکٹری جن کو بینیفٹ کر رہی تھی، جن کو فائدہ پہنچا رہی تھی، ان کا نہیں ہے؟ یا جو بھتہ لینے آ رہے تھے، کون سے ادارے بھتہ لیتے تھے وہاں سے؟ اور ہر ناجائز فیکٹری سے بھتہ لیا جاتا ہے، ایک نہیں کئی ادارے بھتہ لیتے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ اور ہمارے ہاں جس طرح سے فیکٹریز بنی ہوتی ہیں ان میں کوئی ایگزٹ روم نہیں ہوتا، اگر اچانک آگ لگ جائے اس کو بجھانے کے کوئی انتظامات نہیں ہوتے۔ باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی کوئی عمارت بنی ہوتی ہے تو وہاں بھی پراپر ارینجمنٹس ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں، برسلز ایک شہر ہے بیلجیم کا، جی جی، اس کے اندر سورج کی ویزیبلٹی 92 ڈیز کے لیے شمار ہوتی ہے کہ سورج ٹھیک طور پر چمکتا ہے سال میں 92 ڈیز کے لیے، لیکن ہر گھر کے لیے وہاں پر سولر انرجی کا اپنا لگانا ضروری ہے کہ سولر سے بجلی حاصل کریں۔ ہمارے ہاں 365 میں سے 366 دن بجلی سورج چمکتا ہے، ہمارے یہاں تو سورج کبھی غائب ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ لوگ سولر سے بجلی حاصل کریں اور سستی بجلی حاصل کریں۔ حکومت نے ہر چیز مہنگائی کرنی ہوتی ہے، پھر ہر چیز کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے کہ جناب آپ کو بجلی ایسی خراب دیں گے کہ پھر آپ کو دوبارہ جا کر اپنا فریج دوبارہ لینا پڑے، ٹی وی دوبارہ لینا پڑے، پنکھے دوبارہ لینے پڑیں، اگر کسی نے اے سی لگایا ہو تو وہ دوبارہ لینا پڑے، خراب کرنے کے لیے چیزیں، تاکہ حکومت یہ فیسلٹی ان لوگوں کے لیے کرتی ہے جن کا دھندا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کی چیزیں ضائع ہوں اور لوگ جا کر دوبارہ خریداری کر کے لائیں تاکہ بزنس چلتا رہے۔ یہ ہے ہمارا طریقہ کار یہاں پر۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے،
اس کو کوئی نہیں رائس فالو صاحب قانون اور ضابطے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرے پاس کوئٹہ سے ایک بڑی تشویشناک سی خبر ہے. 13 سال کا بچہ مہراب پندرانی جس نے تشدد کیا گیا اور اس کا قصور پتہ نہیں تھا نہیں تھا, خود ہی سے یہ انصاف کرنے لگ جاتے ہیں. چوری کا اس بچے کے اوپر الزام لگایا, والد اس کے 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور وہ محنت مزدوری کے لیے آیا تھا, جس گھر میں کام کر رہا تھا وہاں پر اس پر چوری کا بنایا گیا کیس, اور اتنا مارا یہ ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے. یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا تشدد. ہمارے ہاں بچوں کے چائلڈ لیبر کے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. کون عمل کرے؟ اس بچے کے ساتھ میں بھی جب اس ویڈیو کو دیکھا ہے میں لرز کر رہ گیا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. سوسائٹی کے اندر اتنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. یہ بچہ مہراب جو ہے جس طرح سے پٹ رہا ہے, جس طرح اس کی عملاً کھاد ادھیڑی جا رہی ہے, جس طرح اس کو بے دردی سے مارا گیا ہے. ہم اس کو بلر کر کے دکھا رہے ہیں, لوگ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہم بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. اتنا بے دردی سے تشدد کیا گیا ہے جیسے اس کی جان لینے کے در پہ. یار انسان کو اتنی ترسا کر مارنا جو ہے یہ بھی کیا مارنا ہوا. ایک کم سن بچہ, آپ کوئی بھی الزام لگا کر بچے کے ساتھ یہ کریں. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے, اگر وزیر اعلیٰ جام کمال خان اپنے والد اپنے دادا کے اقتدار کو یاد کریں, اگر وہ یہ دیکھیں کہ اس بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے, اگر وہ انصاف کریں, ویسے اس کی امید ہمیں نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی انصاف ہوگا. اس بچے کی پتہ نہیں ہے کہ جان لی گئی ہے, جان ابھی وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, ہمیں اس بارے میں بھی معلوم نہیں ہے. یہ ادارے معلوم کریں, لوگ معلوم کریں. ہمارے دل میں ایک درد ہے جس کا ہم نے اظہار کیا ہے. یہاں بچے چائلڈ لیبر نہیں کر سکتے, لیکن بچوں کے پاس چائلڈ لیبر کرنے کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہوتا. گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے, 3 4 5 بہنیں ہیں, 1 2 اور چھوٹا بھائی ہے. بڑا گھر کا وہی ہے. اگر اس کو ہی کمانے جانا ہے تو پھر آپشن کیا ہے؟ 2 3 آپشن ہے کہ مائیں بہنیں نکل جائیں بھیک مانگیں, یا یہ کہ وہ محنت کرے. اگر محنت کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جس بے دردی سے اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.